15 شعبان شب برات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج رات مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان شب برات دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کے ہر حاجت ہر مراد فوری طور پر پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام صبح کرتا ہے شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اگر شام کو کرتا ہے صبح تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سی بڑی بیماری، بڑی سی بڑی پریشانی غربت خاتمہ ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ جو شخص بھی کسی بھی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، 15 شعبان شب برات صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی ہر دعا قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا، پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ کاش ہم نے ماہ شعبان کی 15 تاریخ شب برات پر یہ 3 کام کر لیتے ہوتے، آج ہمیں پچھتاوا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ان 3 کاموں کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر یہ 3 کام کرنے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ آپ کا کلام پڑھے اور اللہ کا کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، آپ کو وظائف پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ آج 15 شعبان شب برات کا ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ پریشانی ختم ہوتی ہے نہ حاجات پوری ہوتی ہے، آج جو غربت کا مارا کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہیں ہونے کے برابر ایک وقت کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا کھانا سوچنا پڑتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ آج یہ 3 کام کر کے معجزات کھلے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج اللہ کریم سے مانگ کر دیکھ لو، اللہ اتنا عطا فرماتا ہے، پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، اتنا پیسہ اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بے حد مجرب طاقتور عمل ہے، اگر اس موقع کو ضائع کر دیا پچھتاوا کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ شب برات پر پڑھنے والا ایک ایسا طاقتور عمل ہے، پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے، کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کے ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکاؤ گے؟ کب تک در در کے ٹھوکریں کھائیں گے؟ لوگوں کے محتاجی برداشت کریں گے؟ جو محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں برکتیں وسعتیں چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے وظیفہ پڑھنے کیسے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کا بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 15 شعبان شب برات کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لو۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ اس کی نیت کر لیں، مجھے اتنی رقم مل جائے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ غرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے لیے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ 15 شعبان شب برات سے سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب یا رزاق ہیں، جو 15 شعبان شب برات کا خاص الخاص عمل ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے، جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں کی طفیل پکارتا ہے، اللہ اس کے ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میں سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج وہ شخص یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کھلے آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا وہاب یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، بندشوں کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسیاں، لاچاریاں، مجبوری، فقیر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ صرف 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جتنا مانگیں گے اللہ پاک 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ، وہ کام یہ قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے آنکھوں کو بند رکھنا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے۔ جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے یہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کے زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، آپ اپنے حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔
صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اب رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائیں گے۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے کے بعد آج کا آخری تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کے ساتھ صدیوں تک رزق لے کر آتا رہے گا۔ بندہ کماتا ہے، پہلے اپنے خواہشات پوری کرتا ہے، گھر کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، پھر آنے والے کل کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے سوچتا ہے کچھ بنا لیا جائے۔ تو آج پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے ہیں، آپ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم آپ کے نسلوں کے لیے رزق دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ یا مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو جب اللہ کو یا مسبب الاسباب سے پکارا جاتا ہے، اللہ کے ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں، یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشانی نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا، اللہ رزق دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق دولت سکون مانگنا ہے۔ یقین کیجئے آپ کے آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی۔ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا لازمی ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: 15 شعبان شب برات جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر تیسرے آخری نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنی ہے۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، ضد کر کے مانگے، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے ذاتی گھر چاہیے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیے کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔